کچھ تو خیال کریں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے. ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے مفتی قوی کو تھپڑ جڑ دیا. کیوں؟ جانیے پروگرام میں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور آج سب سے پہلے پروگرام میں جو بات کرنے والی ہوں حریم شاہ کے حوالے سے. حریم شاہ صاحبہ پچھلے 1-1.5 سال سے وہ ہستی بن چکی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ہیڈ لائنز میں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس بار جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے مفتی قوی صاحب کے ساتھ, اور آپ تمام ناظرین کو یاد ہوگا مفتی قوی کے ساتھ پہلے بھی حریم شاہ صاحبہ کے مسائل ہوتے رہے ہیں, ویڈیوز کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے, لیکن اس بار کچھ منفرد کچھ مختلف ہوا ہے. حریم شاہ یا ان کے ساتھ جو ان کی دوست موجود تھیں, یہ ویڈیو جو آپ کو نظر آ رہی ہے مفتی قوی کو تھپڑ مارا گیا ہے. کیوں مارا ہے؟ حریم شاہ ابھی کچھ دیر میں پروگرام میں میرے ساتھ ہی موجود ہوں گی, وہی اس کی صحیح وجہ بتا سکتی ہیں. لیکن یہ سچویشن بڑی منفرد بڑی مختلف قسم کی سچویشن ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے. حریم شاہ جو کہ دفتر خارجہ میں بھی دکھائی دی, جو مختلف مقامات پر جاتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں, میڈیا پر آ جاتی ہیں, ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. مفتی قوی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ویڈیو کے معاملے پر ہی ایک مسئلہ ان کا ہو چکا ہے. اس کے بعد مختلف انٹرویوز ہوئے, اس کے بعد مفتی قوی صاحب نے جو کچھ حریم شاہ کے حوالے سے کہا, پھر حریم شاہ نے اس کو ڈینائی کیا. اب یہ سٹوری تھوڑی سی اور آگے بڑھی ہے, اور ایک کچھ عرصے کے بریک کے بعد حریم شاہ صاحبہ یا ان کی ساتھی ان کی دوست مفتی قوی صاحب کو تھپڑ مار رہی ہیں. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ حریم مجھے جوائن کر چکی ہیں. حریم, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مفتی قوی کو تھپڑ مارا ہے, کیوں ہاتھ اٹھا لیا آپ نے؟ انہوں نے بہت گندی گندی باتیں کی, اور ان کی ساری باتیں ہمارے پاس ریکارڈ ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں, اور بہت ہی نازیبا قسم کی گفتگو, بہت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو, اور بہت ہی ولگر قسم کی گفتگو. حریم مجھے یہ بتائیے, آپ لوگ کہاں موجود تھے؟ ان کے گھر پر تھیں؟ کس جگہ پر تھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے؟ نہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, اور بس ان کی ہم جو بھی ہماری باتیں جو بھی کنورسیشن ہے یہ ساری ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اور ان نے جس طرح کی گھٹیا اور 2 نمبر باتیں کی ہیں تو وہ آپ سن کے خود ہی فیصلہ کیجئے گا. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو تھپڑ پڑنا چاہیے تھا یا نہیں پڑنا چاہیے تھا, کیونکہ کل سے وہ بہت غلط قسم کی حرکتیں کر رہے تھے, اور میں نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا. لیکن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, اور میری فرینڈ نے اور میں نے مل کے ان کو مارا. حریم, آپ کے ساتھ دوست کون تھی؟ سندل خٹک تھی؟ نہیں, ابھی میں اور ایکچولی عائشہ تھے, اور ہم دونوں بیٹھے تھے, اور اس نے جب بدتمیزی کی تو ہم دونوں نے اس کو مارا, اور بہت اچھا کیا. مجھے کوئی اس پہ کوئی رنج نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے, بلکہ ہر ایسے مرد کو اگر ہم ایسی پنش کریں تو آج معاشرے میں ریپ نہ ہو. اگر ہر ایسے مرد کو ہم سزا دیں تو آج ہمارے اسلام کی, ہمارے مفتی دین کی, اور ان کی طرف لوگوں کی غلط نظر نہ اٹھے. حریم, آپ کے اچھے ٹرمز تھے مفتی صاحب کے ساتھ, پھر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ بات اتنی آگے کیسے بڑھ گئی کہ ہاتھ اٹھانا پڑ گیا آپ کو؟ میرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے. انہوں نے میڈیا پہ آ کے مجھے بہت بری طرح ذلیل کیا تھا, اور وہ بھی تھا ایک جھوٹ مجھ پہ بولا تھا, ایک ایسا جھوٹ جو بے بنیاد. سب سے پہلی ویڈیو جو سیلفی وائرل ہوئی تھی میں اس بندے سے نہیں ملی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ یہ حریم شاہ ہے, اور پورے اس میں وہ ہوا. جی اچھا حریم, آپ الزام لگا رہی ہیں, اور بڑے الزام لگا رہی ہیں آپ مفتی صاحب کے اوپر. آپ کے ساتھ نازیبا گفتگو کی انہوں نے, یہ آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جو آپ نے کر دیا یہی کافی ہے, یا پھر اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں گی؟ تھپڑ, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے بعد میڈیا نے اور عوام نے انصاف کرنے کے ایسے انسان کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور ہاتھ میں تسبیح اور اس کے کر کے, اور لوگوں کے سامنے ایک منافقت کا جو جلوہ ہے, یا منافقت کا ایک لبادہ اوڑھ کے اسلام کو مطلب وہ کر اشاعت کے بجائے وہ اسلام کو ایک غلط اس سے کہہ رہے. تو ایسے لوگوں سے میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کی اوقات پوری دنیا کو دکھانی چاہیے. حریم, اس سے پہلے بھی آپ کے مفتی صاحب کے ساتھ اسی طرح کے وہ میں نے انٹرویو کا بھی تذکرہ کیا جہاں پر مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں باتیں کی تھیں, پھر آپ نے اس کو کلیئر کیا کہ نہیں جی ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ نے اتنا اسپیس دیا کیوں ان کو کہ پھر آپ یہاں تک پہنچی؟ پہلے انہوں نے باتیں کی اور پھر اس کے بعد آپ کو
تھپڑ لگانا پڑ گیا, مار لگانی پڑ گئی. غالباً اب نہیں ہے میرے ساتھ حریم, مفتی صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہے, مفتی صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی یہی ساری سچویشن میں جاننے کی کوشش کروں گی. اس سے پہلے بھی مفتی صاحب کے بہت سارے مختلف اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں, یا تو بات ایسی کر دیتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ ان کی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر جب مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس تبلیغ کے لیے خواتین آتی ہیں, اور پھر یہ والی سچویشن ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. سر سب سے پہلے تو, بلکہ سر مجھے آج کہنے دیجئے, عبد القوی صاحب مجھے آج کہنے دیجئے سر, مجھے یہ بتا دیجئے کہ تھپڑ پڑ گیا ہے سر آپ کو, کیوں مارا ہے, کس نے مارا ہے آپ کو؟ نہیں, حریم شاہ صاحب نے کسی نے ہاتھ اٹھایا. حریم شاہ صاحب کے ساتھ ایک محترمہ تھی, میں بھی چائے پی رہا تھا, تو میرا خیال میں اس نے تصویر بنائی ہوگی اور اس نے جناب ہاتھ بلند کیے ہوں گے. تو بہرحال جو سانپ ہوتا ہے وہ سانپ ہوتا ہے, جو انسانیت جس میں ہوتی ہے اس میں انسان. مفتی عبد القوی صاحب, سر ایسے ہی تو کوئی تھپڑ نہیں مار دیتے نا, کوئی نہ کوئی وجہ, کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. آپ کو تھپڑ مار دیا اس لڑکی نے سر؟ میں تو اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں, تو ایک بچی آ کے میرے اوپر حملہ آور ہوتی ہے, تو وہ تو اس کی انسانیت ہے نا میرے بیٹے, میں اس کو نہیں جانتا, یہ حریم شاہ سے پوچھیے. اچھا عبد القوی صاحب, ابھی تو آپ سے پہلے میرے ساتھ حریم موجود تھیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نازیبہ گفتگو کی ہے آپ نے جس کی وجہ سے یہ تھپڑ مارا گیا ہے آپ کو. تو وہ الفاظ بھی سنا دے پھر, میں تو آرام سے بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں, یہ 1 سے 2 منٹ میں آئیں اور یہ تماشا کر کے چلی گئی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں میرے بیٹے. وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں, ویڈیو ریکارڈنگز انہوں نے کی ہوئی ہیں, جو ان کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے, وہ جس کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں ان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کبھی صاحب, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے آپ ان کے خلاف؟ میں نے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے, اور اللہ ہی جانیں گے کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. سانپ ہوتا ہے, کیا اس سے کتنی دوستی کر لے. نہیں کبھی صاحب, سر مجھے یہ بتا دیں نا, آپ تو تبلیغ کر رہے تھے نا ان کے ساتھ, آپ تو انہیں درس دے رہے تھے, تو پھر اچانک کیسا واقعہ ہو گیا, آپ آرام سے بیٹھ کے کہیں چائے پی رہے ہیں اور وہ آپ کو آ کے تھپڑ جڑ دیں؟ نہیں, میں نے تو آپ اس سے پوچھ لیں, میں نے اس سے پہلے کلمہ پڑھوایا, اس کو یہ بات کہی کہ ہمارے جو پٹھان بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں وہ کلمے کا احترام کرتی ہیں. میں ہمیشہ صبر والا آدمی رہا ہوں, میں نے کسی کو نہ آج تک برا کہا, نہ کسی کے بارے میں بدگوئی کی, میں تو ہمیشہ جناب خیر کی باتیں کرتا ہوں. میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کرے ہر ایک کے لیے خیر کا پہلو ہو. گستاخی کرنے والا گستاخ ہے, سانپ ہے. مفتی عبد القوی مفتی عبد القوی ہے. کبھی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے, آپ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, آ کے ایسے ہی وہ تھپڑ مار کر چلی گئیں, لیکن وہ جو دعویٰ کر رہی ہیں اور پھر ساتھ میں ان کے پاس سارے آڈیو ویڈیوز ثبوت بھی موجود ہیں, آپ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں. لیکن کبھی صاحب اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے آپ کے ہو چکے ہیں, اسکینڈلز آپ کے سامنے آ چکے ہیں, بڑے بڑے اسکینڈلز بن چکے ہیں, اور اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کی گئی کہ خدارا آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو کم از کم اس طرح کی واقعات آپ کے ساتھ تو کم از کم پیش نہیں آنے چاہیے, یا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی کچھ ہوا ہے, جو حریم نے بتایا, وہ اسٹوری بھی ناظرین آپ نے سنی کہ قوی صاحب ان سے نازیبہ گفتگو کر رہے تھے, پچھلے 1 دن سے کچھ حرکات و سکنات ان کی ایسی تھیں کہ پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور لبریز ہو جانے کے بعد یہ حرکت کر دی. اگر حریم کا دعویٰ درست ہے تب تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جتنی معاشرے میں برائیاں ہیں ان برائیوں کو روکنے کے لیے ہر لڑکی کو یہی کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف قوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو آرام سے بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور یہ خاتون آئی ہیں اور آ کر انہوں نے تھپڑ جڑ دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا انہوں نے یہ معاملہ. اب ذرا غور سے آپ لوگ کی ویڈیو تو ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں, میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے آپ کو سنوا بھی دوں, اگر آپ اس چیز کو امیجن کر سکیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ایسی بنی ہے کہ قوی صاحب کو تھپڑ پڑا ہے, تو اس کو ویڈیو کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے, دکھائیے گا ذرا. یہ عبد القوی صاحب ہیں, اور اس سے پہلے بھی ناظرین آپ لوگوں کو یاد ہوگا پرانے اسکینڈلز کے حوالے سے حریم شاہ کے ساتھ ہی